اسرائیل کا ایک واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک مغرور شخص تھا۔ اچانک کیا ہوا، اس نے اپنے ایک عزیز کو لیا اور بند کمرے میں چلا گیا۔ جب بند کمرے میں گیا، اب سارے دروازے کھڑکیاں یہ بند ہیں۔ اب اچانک ایک آدمی آ گیا، اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو داخل ہو کے اس آدمی نے کہا کہ تو کون ہے اور بغیر اجازت کے میرے کمرے میں آ گیا ہے؟ کہا کہ میں وہ ہوں جس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو آدمی ہے، میں بادشاہوں کے پاس جاتا ہوں تو اجازت نہیں لیتا، میں بڑے بڑے رئیسوں کے پاس جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا، میں وہی ہوں جو بغیر اجازت کے آتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو اسرائیل ہے، تو ملک الموت ہے؟ کہا ہاں میں ملک الموت ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا مجھے کہاں لے کے جاؤ گے، وہاں کیا ہوگا؟ کہا کہ میں تجھے اس قبر میں لے کے جاؤں گا کہ اگر تیرے اعمال ٹھیک ہوئے، اگر کوئی نیکوکار ہوگا تو اس کے لیے جنت ہوگی، اس کے لیے باغات ہوں گے، اس کے لیے جنتی پھل ہوں گے، اس کے لیے بہاریں ہوں گی، اس کو جنتی لباس نصیب ہوں گے، جنتی بستر نصیب ہوں گے۔ کہا اگر کوئی نیکوکار نہ ہوا تو اس کے لیے کیا ہوگی؟ کہا وہی نا جو حدیث رسول ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ کہا قبر میں لے جایا جائے گا، قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، جہنم کی آگ بن جائے گی۔ اس نے کہا مجھے مہلت دے، کاش مجھے مہلت دے، تیری مہربانی ہے، میں نے نیکیاں نہیں کی، مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، میں نیکیاں کر لوں۔ کہا اب وقت ختم ہے، اب نیکیاں کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اللہ نے زندگی دی تھی، اس زندگی میں نیکیاں کرتا، لیکن اب ٹائم نہیں ہے، اب جانا ہے۔ کہا کہ وہ بہت پچھتائے گا، بہت روئے گا، لیکن ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیں گے۔ اچانک کیا ہوگا، گھر سے آواز آئے گی یہ آدمی انتقال کر گیا۔ سارے گھر میں کہا کہ ماتم بچھ جائے گا، سارے گھر والے رونا شروع ہو جائیں گے، لیکن جب ملک الموت آئے گا وہ گھر والوں کو نہیں دیکھے گا، یہ نوجوان ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، کچھ نہیں دیکھے گا۔ موت کا وقت آ جائے گا، وہ لے جائے گا، وہ لے جائے گا۔